الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، رمضان المبارک دا 18واں روزہ ہے۔ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اساں ساریاں دے روزے اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ اور 18 رمضان المبارک ایک دوست نے مجھے کال کی، اردو میں کیونکہ بیان کر رہا ہوں اور وہ جو دوست ہے اس کی زبان بھی اردو ہے، تو یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ ایک دوست نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے بندہ گناہوں کی طرف راغب نہ ہو اور اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں جو بھی عمل کرے وہ قبول ہو۔ تو میں اپنے دوست کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور صرف اس دوست کے لیے نہیں بلکہ جو دوست بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہے وہ دوست انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ پائے گا۔ کیونکہ جو بھی کام ہو تو اس کے لیے جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو بالکل بھی ترک نہیں کرنا، اور اگر مسجد سے دور ہوں تو گھر میں پڑھنی ہے، وگرنہ مسجد میں باجماعت اپنے ہی مسلک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز قضا نہیں کرنی۔ اس کے بعد کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع قرآن مجید کا تلاوت ضرور کرنا ہے آپ نے صبح کی نماز کے بعد۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، اس کو جو ہے نا وہ حاجت کے طور پر اس کو پڑھ لینا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل کوئی وقت بھی آپ مقرر کر لیں، قضا وقت نہ ہو کوئی وقت بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے الحمد شریف پڑھی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں جو ہے سورۃ الکوثر کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر پھر 1 رکعت مکمل کریں، اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ سورۃ اللہب جو ہے یہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ رکعت مکمل کر لینی ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو میرا مسئلہ ہے یہ ان نوافل کی برکت سے حل ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اور شرائط کے مطابق، یہ نہ ہو کہ آپ نے شرطیں بھی مکمل نہ کی ہو اور عمل کرو پھر آپ کہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ شرطوں کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین کی سمجھ کرنے کی